کیا زندگی دینے والا زندگی واپس لینے کے علاوہ بھی اس پر کوئی اختیار رکھتا ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا خالق مخلوق کے تجربے یا مشاہدے میں آ سکتا ہے؟ کیا خالق مخلوق کی آواز اور پکار پر ان کی امداد کرتا ہے؟ کیا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے؟ کیا خالق اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں تخلیق کے حوالے سے کوئی امتیازی سلوک کرتا ہے؟ کیا ہر انسان کو یکساں صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے یا الگ الگ صلاحیت کے ساتھ؟ کیا بدصورت اور خوبصورت انسان ہوتے ہیں؟ کیا بدصورتی کسی غلطی کی سزا کے طور پر بدصورت پیدا ہوتا ہے اور خوبصورت کسی نیکی کے دم سے خوبصورت ہوتا ہے؟ کیا پیدائش سے پہلے بھی کوئی نیکی بدی ہوتی ہے؟ کیا انسانوں کے ازدحام میں ایک آدمی اپنے ایمان کے حوالے سے اپنا امتیاز ثابت کر سکتا ہے؟ کیا ہونا ہے، کیا ہونا اور نہ ہونا یہ سب کے لیے نہیں ہوتا؟ کیا ماننے والے شکست سے دوچار نہیں ہوتے؟ کیا نہ ماننے والے سرفراز نہیں ہوتے؟ کیا تسلیم کا انعام شہادت ہے؟ کیا کمزور جو فاتح ہو سکتا ہے؟ کیا خالق کو نہ ماننے والے خالق کی کائنات کے مالک ہو سکتے ہیں؟ کیا اس زمین پر باغیوں کی حکومت تو نہیں؟ کیا ایمان رکھنے والے پریشانی یا حالات کا شکار تو نہیں؟ کیا ماننے والوں کو پریشان رکھا جاتا ہے؟ فرعون باغی ہے لیکن بادشاہ ہے، موسیٰ دوست ہے لیکن بے استغفار ہے، کیوں؟ کیا دعائیں ہمیشہ منظور ہوتی ہیں؟ کبھی کبھی منظور ہوتی ہیں یا کبھی کبھی نہیں؟ کیا رجوع اور نتائج کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں؟ کیا صرف دعا کے ذریعے وہ نتیجہ مل سکتا ہے جس پر دعا کے علاوہ کوئی اور کار نہ ہو؟ کیا بھانج پن برابر ہو سکتا ہے؟ کیا دعائیں گدھے کو گھوڑا بنا سکتی ہیں؟ کیا کسی پیغمبر کی کوئی دعا نامنظور ہوئی ہے؟ کیا کسی کافر کی کوئی آرزو کبھی پوری ہوئی ہے؟ کیا ہماری محنت نصیب کے تابع ہے؟ کیا نصیب محنت کے تابع ہے؟ کیا نصیب بدل سکتے ہیں؟ کیا نصیب کو بدلنے والی شے بھی نصیب ہی کہلاتی ہے؟ کیا نصیب کو نصیب بدلتا ہے؟ کیا وہ نصیب ہوتے ہیں تبدیل کرنے والا اور تبدیل ہونے والا؟ کیا بیماری دوا سے دور ہوتی ہے یا دعا سے؟ کیا وقت بدلنے کا کوئی اور موسم ہوتا ہے؟ کیا امید اور خوف کے زمانے ہوتے ہیں؟ کیا سکون اور آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں؟ کیا بیماری دوا سے دور ہوتی ہے یا دوا سے؟ کیا وقت بدلنے کا کوئی موسم ہوتا ہے؟ کیا امید اور خوف کے زمانے ہوتے ہیں؟ کیا سکون آسمانوں سے نازل ہوتا ہے یا اپنے خیال سے حاصل ہوتا ہے؟ کیا سکون خود گریزی کا نام ہے یا بے عملی کا عمل؟ کیا ایمان والے کافروں کی بنائی ہوئی اشیاء خرید سکتے ہیں؟ کیا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا سارا نظام قابل غور تو نہیں؟ کیا یہود سے اسلحہ لے کر حدود کے خلاف جہاد کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف جہاد کر سکتا ہے؟ کیا مومن ہونے کے لیے کسی ادارے سے سند یافتہ ہونا ضروری ہے؟ کیا ہم کسی ایسے شخص کو کافر کہہ سکتے ہیں جو خود کو مومن کہے؟ کیا اعمال کو نیت سے پہچانا جاتا ہے یا نتیجے سے؟ کیا نیت جاننے کا کوئی علم ہے؟ کیا ظاہر اور مخفی الگ الگ علوم ہے؟ کیا مجبور کا گناہ ہوتا ہے؟ کیا بے بس جواب دے ہے؟ کیا پابند ذات کہلا سکتا ہے؟ کیا عبادت عابد کی مجبوری ہو کے اختیار؟ کیا کائنات کی ہر شے خالق کی تصویر بیان کر رہی ہے؟ کیا تصویر بیان کرنے والی شے باغی ہو سکتی ہے؟ کیا شرکش کو شرکشی فطرتاً نہیں ملی؟ اگر فطری امر ہے تو گناہ کیسا؟ اگر ایک مسلمان ملک کسی غیر مسلم ملک کے خلاف جہاد میں مصروف ہو تو کیا دوسرے مسلمان ممالک پر جہاد فرض نہیں ہو جاتا؟ کیا مسلمان قوموں کو ایک ملت بننے کا کبھی موقع مل سکے گا؟ کیسے؟ کیا مسلمانوں کا حج غیر مسلموں کو فائدہ تو نہیں پہنچاتا؟ حج ہمارا، جہاز ان کے، سامان ان کا، تجارت ان کی۔ کیا مسلمانوں کا تیل یہودی کے ٹینکوں میں تو استعمال نہیں ہو رہا؟ کیا ہمارا مستقبل سب مسلمانوں کا مستقبل ہے؟ کیا سچے دین کو ماننے والے ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ کیا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ کیا مسلمان معاشرہ قائم ہو چکا ہے؟ کیا مسلمانوں پر اسلام نافذ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کو ایک ملت بننے کا کبھی موقع مل سکے گا؟ کیا مسلمانوں کا حج غیر مسلموں کو فائدہ تو نہیں پہنچاتا؟ حج ہمارا، جہاز ان کے، سامان ان کا، تجارت ان کی۔ کیا مسلمانوں کا تیل یہودی کے ٹینکوں میں تو استعمال نہیں ہو رہا؟ کیا ہمارا مستقبل سب مسلمانوں کا مستقبل ہے؟ کیا سچے دین کے ماننے والے ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ کیا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ کیا مسلمان معاشرہ قائم ہو چکا ہے؟ کیا مسلمانوں پر اسلام کا نافذ ہو؟
क्या मुसलमानों पर इस्लाम नाफिज हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है या नहीं हो सकता? क्या आज इस्लाम की हालत वही है जो 1400 साल पहले? क्या तरक्की करने के लिए मजहब का होना बहुत जरूरी है? क्या लामजहब लोग तरक्की नहीं करते? क्या मजहब हासिल करने के बाद तरक्की जरूरी है? क्या तरक्की के बगैर गुजारा नहीं हो सकता? तरक्की का मेयार क्या है? आखिर माशरे की तकलीफ या मजहब का असर? क्या आज की तरक्की याफ्ता ममालिक कोई मजहब रखते हैं? क्या आज के दुश्मनों ममालिक में मजहब के चर्चे ज्यादा हैं? घर से कब्रिस्तान तक का फासला तय करने के लिए कितनी तरक्की चाहिए? क्या कौम में वहदत अफ़कार और वहदत किरदार पैदा करने के लिए अज़ाब के अलावा कोई और रास्ता हो सकता है? क्या खालिक और मखलूक के दरमियान कोई बड़ी मखलूक भी है जो खालिक जैसे हुक्म रखती है? क्या खालिक ने मखलूक को मखलूक पर अपने करम पर छोड़ दिया है? क्या खालिक मखलूक से नाराज है? क्या खालिक मखलूक को माफ़ नहीं कर सकता? क्या उसकी रहमत उसके गज़ब से ज़्यादा वसी नहीं है? अहले ज़हर को इन सवालात के जवाब सोचने पड़ते हैं। अहले बातन पर जवाब पहले आश्कार होता है, सवाल बाद में बनता है। अगर जवाब मालूम ना हो तो सवाल गुस्ताखी है, और अगर जवाब मालूम हो तो सवाल बेबाकी है। बेबाकी में तल्लक कायम रखता है और गुस्ताखी में तल्लक खत्म होती है। अगर हम ज़हन से सोचें तो सवाल ही सवाल है, और अगर दिल से महसूस करें तो जवाब ही जवाब। अगर हम उसके हैं तो वो हमारा है, जवाब ही जवाब। अगर हम सिर्फ अपने लिए हैं तो हम पर अजाब, इल्म का अजाब, जहन का अजाब। सवाल ही सवाल। सवाल दरअसल जहन का नाम है और जवाब दिल का नाम है। मानने वाला जानने के लिए बेताब नहीं होता, और जानने का मुतमन्नी मानने से गुरेज करता है। शक सवाल पैदा करता है और यकीन जवाब मुहैया करता है। शक यकीन की कमी का नाम है और यकीन शक की नफी का नाम है। यकीन ईमान ही का दर्जा है। आसमानों और ज़मीन के तमाम सफ़र सवालात के सफ़र, लेकिन दिल का सफ़र जवाब का सफ़र। इन सवालात के जवाब दानों से ना पूछें, अपने दिल से पूछें, उस दिल से जो गुदार होने का कभी होता है। द मैसेज टीवी से मैं हूं खालिद बुखारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन दबाएं इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।